اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے کامل عقل عطا کی اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے۔ اس آیت سے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عقلی عنایت کی۔ آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، یعنی موسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے اور باقی انبیاء سے پہلے، چونکہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہے۔ من قبل، پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد عنایت فرمائی، رشد عقلی۔ رشد کہتے ہیں عقل کامل، یعنی حقیقت بینی، واقع بینی۔ اس کے مقابلے میں قد تبین الرشد من الغی، گمراہی آتی ہے، حقیقت نظر نہیں آتی، صحیح راستہ نظر نہیں آتا، راستہ گم کر بیٹھتا ہے۔ کیوں راستہ گم کرتا ہے؟ چونکہ حقیقت بینی، واقع بینی اس میں نہیں ہوتی، اور ایک واہمہ اور ایک سراب کو وہ حقیقت سمجھ کر کے اپنا لیتا ہے، پھر وہ کھائی میں گر جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس رشد عقلی ہے، واقع بینی ہے، حقیقت بینی ہے، وہ راہ راست پر جاتا ہے، وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، کسی کھائی میں نہیں گرتا۔ حضرت ابراہیم کو ہم نے رشد عقلی عنایت کی تھی، اللہ نے دیا حضرت ابراہیم کو۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ابراہیم کو جانتے تھے اس لیے دیا، مفت میں نہیں دی۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الہی منصب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے، اللہ عنایت کرتا ہے تکویناً، تشریعی نہیں ہوتا۔ کسی نبی کے لیے تشریعاً حکم نہیں دیتا نبی بن جاؤ، نبی بننا تیرے لیے واجب ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں بنتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ نبی خود خداوند عالم عملاً کسی کو نبی بناتا ہے، تکویناً نبی بناتا ہے۔ آیہ تطہیر میں یہ بحث آتی ہے، آیہ تطہیر میں، کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت کو پاک و پاکیزہ کیا جائے۔ ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریعی ہے؟ سوال آتا ہے وہاں، ادھر بھی سوال آتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو رشد عنایت کی۔ عنایت سے مراد تکوینی عنایت ہے یا تشریعی؟ تشریعی معنی نہ در، تکوینی ہے۔ تکویناً یعنی اللہ تعالیٰ نے عملاً ابراہیم کو رشد عنایت فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کو تشریعاً حکم دیا کہ عاقل بن جاؤ۔ یہ عقل و خرد، یہ واقع بینی، اس کو حکمت بھی کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی الہی منصب ہے، وہ تمام الہی منصب جو ہے وہ تکوینی ہوتا ہے، تشریعی نہیں ہوتا۔ یہ واضح سی بات ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نبی بناتا ہے، نبی بننے کا حکم نہیں دیتا، خود عملاً اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، یہ نہیں تکوینی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے عمل کو تکوین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا ہے کہ یہ تم کرو، تم کرو، اس کو تشریع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم سے کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ نماز ہم سے صادر ہونا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو تشریع کہتے ہیں۔
اور ایک عمل خود اللہ سے صادر ہوتا ہے، اس کو تکوینی کہتے ہیں۔ یہاں ابراہیم کو رشد اللہ نے عنایت فرمایا، تکویناً عنایت فرمایا۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ اچھا ابراہیم کو اللہ نے رشد دیا تو ابراہیم رشید، عاقل، دانا، حکیم ہو گئے، اور دوسرے کو نہیں دیا، نہیں ہوئے۔ ابراہیم کے بھائی بھی تھے نا، اور بھی دو بھائی اور تھے۔ ایک بھائی کا بیٹا حضرت لوط تھے، تو دوسرے بھائی کو اللہ نے نہیں دیا، اور ابراہیم کو اللہ نے رشد دے دیا، تو پھر اس میں ابراہیم کا کیا کمال ہوا؟ اللہ نے دے دیا تو رشید ہو گیا نا، خود تو نہیں ہوا۔ اس میں ابراہیم کا کیا کمال ہے؟ انبیاء کو اللہ نے نبی بنائے تو نبی ہو گئے، وہ خود تو نہیں ہوئے، تو اس میں انبیاء کا کیا کمال ہے؟ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا تو پاکیزہ ہو گئے، تو ان میں اہل بیت کا اپنا کیا کمال ہے؟ سوال۔ ایک جواب اس آیت میں موجود ہے، وَكُلْنَا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہ جو ہم نے رشد دیا ہے، ہم جو نبوت دیتے ہیں، ہم جو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، مفت میں نہیں کرتے، بلا وجہ بلا سبب نہیں کرتے۔ جس کو ہم پاکیزہ کرتے ہیں وہ اس پاکیزگی کے لیے اہل ثابت ہوتے ہیں۔ اہل ثابت ہونا ان کا اپنا عمل ہے۔ یہ نبوت ہم عنایت کرتے ہیں، وہ نبوت کے لیے اہل ہوتے ہیں، اہل ہونا ان کا اپنا کام ہے۔ ابراہیم کو رشد عقلی اس لیے دیا کہ ہم کو پتہ تھا ابراہیم کیا ہستی ہے، ابراہیم کی ہستی کیا ہے۔ وہ اس بات کے لیے اہلیت رکھتے تھے، قابلیت رکھتے تھے۔ یہ اہلیت اور قابل اس کا اپنا ذاتی ہے۔ اس اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہم ابراہیم کو رشد دیتے ہیں، انبیاء کو نبوت دیتے ہیں، اہل بیت کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ ارادہ خدا کا متعلق قرار دینا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نبوت دینے کے جو اہل ہے، یہ اہل ہونا یہ فضیلت ہے۔ ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے اس کے لیے اہل ہونا۔ وہ ابراہیم کو ہم نے رشد دیا، وَكُنَّا بِهَا عَالِمِينَ، اس علم کی بنیاد پر دیا، مفت میں نہیں دیا کہ ابراہیم جس کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس ابراہیم رشد کے لیے اہل ہے۔ اس اہل ہونے کے پر اللہ تعالیٰ کو جو علم حاصل تھا اس بنیاد پر دیا، مفت میں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں، یہ تمثال کیا ہیں جن کے گرد تم جمے رہتے ہو؟ کیا ہے یہ؟ وہ اپنے بتوں کے گرد جمے رہتے تھے پوجا پاٹ کرنے کے لیے، اور اس وقت ابراہیم نے اپنے باپ سے پوچھا اور قوم سے پوچھا، لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ کیا کرتے ہو کہ ان تمثالوں کے اور ان مورتیوں کے گرد جمے رہتے ہو؟ یہ بحث پہلے بھی ہو گئی ہے کہ لِأَبِيهِ، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا۔ ایک لفظ اب ہوتا ہے عربی میں، اور ایک لفظ والد ہوتا ہے۔ ایک عربی محاورے میں یہ بات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ چاچے کو یا باپ کہتے ہیں، چھوٹا باپ کہتے ہیں، بڑا باپ کہتے ہیں، اور عربی میں محاورہ ہے چاچے کو بھی باپ کہتے ہیں۔ رسالہ ناب نے حضرت عباس کے بارے میں کہا تھا، میرا باپ کہاں ہے؟
یہ عربی محاورہ ہے، باپ کہتے ہیں، سگے باپ کو بھی باپ کہتے ہیں، چاچے کو بھی باپ کہتے ہیں۔ والد اپنے سگے والد کو کہتے ہیں، کسی غیر والد چچا مامے کو والد نہیں کہتے۔ ٹھیک، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک مرحلے میں آزر کے لیے استغفار سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ فلما تبین، جب پتہ چلا کہ یہ مشرک کے اوپر، شرک کے اوپر وہ جمع ہوا ہے، اس لیے اس سے ہاتھ اٹھایا۔ کچھ اہل تحقیق کہتے ہیں کہ مشرک کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جب تک وہ زندہ ہے، اس کے لیے توبے کے لیے استغفار کر سکتے ہیں کہ اس کو توبہ نصیب ہو اور ہدایت پر آ جائے، راہ راست پر آ جائے، اللہ کی توحید کو قبول کرے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ جب مر جاتا ہے، شرک پر مر جاتا ہے، پھر دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ بعض علماء اہل تحقیق کہتے ہیں۔ اور بات بھی اسی طرح ہے کہ کوئی بھی مشرک جو ہے وہ زندگی کسی مرحلے میں اگر وہ شرک چھوڑ کر کے توحید کی طرف آ گیا تو پھر اس کا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایمان جو ہے سارے گناہوں کو، شرک وغیرہ کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ لہٰذا جب مر جاتا ہے مشرک، اور اس وقت کہتے ہیں فلما تبین سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک پر مر گیا، پھر اس کے لیے گنجائش نہیں نا، ہدایت کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ہدایت کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مغفرت کی اجازت، طلب مغفرت کی اجازت نہیں ہے، طلب مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے بھی اعلان برات کی آزر سے، فلما تبین، جب بات واضح ہو گئی مرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ شرک اور کفر کے اوپر قائم ہے، رہا ہے اور قائم رہتا ہے، رہا ہے، تو پھر اس کے لیے استغفار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو آزر ہے حضرت ابراہیم کا چچا تھا، اور یہ بتکدے کا انچارج تھا، بتکدے کا مسئول تھا۔ اور یہ بتکدے کا انچارج ہونا بادشاہ کے بعد بہت بڑا منصب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے باپ سے اور قوم سے کہا، مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ وہ بتکدے کا انچارج تھا، بت پرستی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اس لیے خصوصی طور پر ایک طرف قوم ہے اور ایک طرف آزر، اس سے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو تم؟ ٹھیک ہے، آزر کے لیے حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں اس کے لیے مغفرت نہیں، دعائے مغفرت نہیں کرتا ہوں۔ کب کی بات ہے؟ جب حضرت ابراہیم کلدان میں تھے، کلدان اسی عراق میں تھے، نمرود کے اس میں تھے، بادشاہی کے زمانے میں عراق میں تھے، آزر بھی تھا اس وقت، وہاں آزر سے ہاتھ اٹھا لیا کہ وہ مشرک ہے۔ ابراہیم جب 100 سال کے ہوتے ہیں، اسحاق پیدا ہوتے، اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت نہ کوئی آزر تھا نہ کوئی کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت کرو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ جو آخری عمر میں والدین کے لیے حضرت ابراہیم نے دعائے مغفرت کی ہے، اور پھر جو لوگ شرک کے اوپر مرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کرنے کا منع ہے، اس سے یقین ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین جو ہے وہ مسلمان تھے، اور آزر جو ہے وہ ابراہیم کا والد نہیں تھے، چاچا تھے۔ جو ہمارا موقف ہے اور بہت سے محققین کا موقف، یہ کسی مسلک کا موقف نہیں جیسے بعض لوگوں کو واہم ہے۔
اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کیا ہے یہ؟ مشرکین وحی کے قائل نہیں ہیں، مشرکین نبوت اور رسالت کے قائل نہیں ہیں، مشرکین اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کے رابطے کے قائل نہیں ہیں، پھر کیسے پتہ چل گیا کہ یہ تمہارے معبود ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں تمہاری زندگی کی تدبیر حوالہ کیا ہے؟ کس نے بتایا تم کو؟ جواب دیتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کس نے بتایا؟ تم تو کسی ایسے ذرے کے قائل نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ سے قائم ہو سکے، تم کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کی تدبیر ان کے حوالے کیا؟ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جواب میں بھی انہوں نے کیا کہا؟ وجدنا آباءنا، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کا پوجا کرتے پایا ہے، بس، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ خود کہتا ہے کہ بس دلیل ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے ہیں، کیا ہمارے باپ دادا جو ہے وہ گمراہ تھے اور کافر تھے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنے باپ دادا کو حق پر سمجھتے تھے، صرف تقلید کی بنیاد پر، کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تمہارے باپ دادا بھی اور خود تم بھی گمراہی کے اوپر ہے، اس کا پوجا کرتے ہو، اس جامد چیز کا۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بت پرستی کے اس معاشرے میں کسی کو آج تک ان بتوں کے خلاف بات کرتے نہیں سنا، نہ کسی نے سوچا، نہ کسی کے ذہن و تصور میں بات آ گئی۔ آج ایک لڑکا آ کر کے ان کے خلاف بات کرتا ہے تو تعجب سے کہے کہ کیا صحیح بات کر رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ تعجب کا ہے بھی تعجب کا مقام۔ اس بت پرست نسلاً بعد نسل بت پرستی چلے آ رہی، پورا معاشرہ بت پرست ہے، حاکم بھی بت پرست ہے، حکومت بھی بت پرستوں کی ہے، سب کچھ۔ اور اس میں یہ ایک جوان، ایک لڑکا، کہتے ہیں روایت میں ہے اس وقت 16 سال تھی عمر میں، یہ ایک لڑکا آج آ کر کے کہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہو تم؟ تعجب ہوتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہو، سچ بات کر رہے ہو یا مذاق کا ہنسی مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور میں اس بات کے گواہوں میں سے ہوں۔ فرمایا میں سنجیدہ ہوں، میں مزاح نہیں کر رہا ہوں، تمہارا رب یہ نہیں ہے۔ آپ کو بتایا رب مالک کو کہتے ہیں، مالک ہی مدبر ہوتا ہے، حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتے ہیں ہم لوگ اور پوری کائنات کا مالک۔ لہو ملک السماوات والارض بیدہ ملکوت کل شیء، سب کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ربکم، تمہارا رب، تمہارا مالک رب السماوات والارض ہے، تمہارا مالک ہوتا ہے نا زندگی چلانے والا، تمہارا زندگی چلانے والا، تمہارے اوپر ملکیت رکھنے والا وہ ہے جس نے، جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، مالک ہے، جو آسمان کا مالک یعنی کل کائنات کا جو مالک ہے، جو ذات کل کائنات کی مالک ہے، وہ تمہارا مالک، وہ تمہارا رب ہے، اس کا تم پر اختیار چلتا ہے، اس کے قبضے میں ہو تم۔ الذی فطرہن، رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے،
یہ بات قراراً آپ کو بتائی سمجھایا ہے، اس بات کے اوپر ہم بھی زور دیتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی جا بجائے اس کا ذکر کرتا ہے، تو ہم بھی اس قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو تکرار کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ صریح واضح اور اس پر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے اس بات پر، قرآن کی صراحت ہے، اور ایک نہیں متعدد 20 آیات موجود ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، مدبر وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے۔ ہم نے بارہا کہا خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے، خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے، خلق کوئی کرے اور تدبیر کوئی اور کرے، پانی کو کوئی خلق کرے اور مٹی کو کوئی خلق کرے، ٹھیک ہے، اور دھوپ کو کوئی خلق کرے اور پھر ان میں جو خاصیت ہے وہ کوئی اور دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے خلق کیا مٹی کو، اس نے اس میں تدبیر حیات کے سامان جو ہے وہ ودیعت کر رکھی ہے، رویدگی کر رکھی ہے۔ جس نے پانی خلق کیا ہے اسی میں اللہ اس خالق نے اس کے اندر تراوت رکھی ہے، تراوت کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہے۔ بہرحال اس پر بات ہوتی رہی آپ سے۔ الذی فطرہن، تمہارا رب وہ ہے، تمہارے زندگی کا چلانے والا وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اچھا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ بنانے والا تو اللہ ہے، مشرک بھی مانتے تھے بنانے والے، وہ وحدت خالق کے قائل تھے، خالقیت میں وہ بھی موحد تھے، وہ کہتے تھے خالق تو ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ نے خلق کیا اس کائنات کو، اور اس کو خلق کرنے کے بعد اس کائنات کو حوالے کر دیا ان معبودوں کے، تم چلاؤ۔ اب معبود جو ہے اس کائنات کو چلا رہے ہیں، خالق اللہ ہے۔ یہاں فرمائے اس کے مسلمات سے استدلال کیا، تمہارا رب وہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، الذی فطرہن وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس پر میں گواہ دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم ایک کائنات ہے، قرآن بھی کہتا ہے ابراہیم جو ہے وہ ایک امت، فرد نہیں، یہ ایک کائنات ہے۔ جس طرح کائنات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر شاہد ہے، ابراہیم کہتے ہیں میں بھی شاہد ہوں، اس کائنات کے مالک اللہ ہونے، رب اللہ ہونے کے اوپر، اس کائنات کا مدبر اللہ ہونے کے اوپر میں، ابراہیم فرماتے ہیں میں شاہد ہوں، شاہدوں میں سے ایک شاہد میں ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ لوگ کہیں گے ایک لڑکا کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، تمہاری گواہی کی کیا حیثیت ہے؟ تو گواہی دیتا ہے، کون مانتا ہے تمہاری گواہی کو؟ ابراہیم اس رشد عقلی کے بنیاد پر، اس رشد عقلی اور اس واقع بینی کے بنیاد پر، اور اس اللہ تعالیٰ کے اوپر جو یقین حاصل تھا ابراہیم کو، اس کے بنیاد پر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، گواہ ہوں میں۔ یہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے راز سے واقف کیا تھا، اور آیات کبریٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دکھایا۔ ابراہیم اس مقام کے اوپر فائز ہوا تھا جو کائنات کے مقابلے میں ایک کائنات بن کر کے یہ دعویٰ کر سکے، یہ بات کر سکے کہ میں گواہی دینے والوں میں گواہ ہوں۔ کس بات پر گواہ؟ کہ اللہ رب ہے تمہارا، یہ بت رب نہیں ہے، تمہارا مالک، رب مالک، تمہارا مالک اللہ ہے، تم اللہ کے قبضے میں ہو، اللہ کے گرفت میں ہو، ان کے نہیں۔ یعنی تمہاری زندگی چلانے والا، تمہاری قسمت بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ نہیں
اور اللہ کے مالک ہونے، رب ہونے، مدبر ہونے پر میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو شاہدین میں سے بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ سمجھتے تھے یہ لڑکا چھوکرا کہتا ہے کہ میں گواہوں میں سے ہوں، اس کی گواہی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بات امانتاً چھوڑ دی گئی، بتا دیا گیا، آسمان زمین میں یہ بات گونجی، آج تک یہ بات گونجے کہ ابراہیم من الشاہدین۔ یہ آزر کے لیے نہیں، یہ خطاب پورے نسلوں کے انسانوں کے لیے، کائنات کے لیے یہ خطاب ہے۔ بعد میں پتہ چل گیا ابراہیم شاہدین میں سے ہیں، جب ابراہیم کو آتش میں پھینکا اس وقت پتہ چلا، جب ابراہیم نے بت شکنی کی اس وقت پتہ چلا کہ ابراہیم شاہدین میں سے ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی خبر لینے کی تدبیر ضرور سوچوں گا۔ لَأَكِيدَنَّ، تدبیر سوچوں گا تمہارے ان بتوں کے۔ بعد ان تولوا مدبرین، وہ کسی اپنے مذہبی یا قومی تہوار پہ جانے والے تھے، اس میں سب لوگ چلے گئے، سب چلے گئے تو ابراہیم سے بھی کہا نا آخر چلو، سب لوگ جا رہے ہیں جشن شرکت کے لیے اور یہاں کسی نے نہیں رکنا، تو تم بھی چلو۔ تو کہا تھا نا حضرت ابراہیم نے میں بیمار ہوں، ایک تو حضرت ابراہیم نہیں گئے، بعد سب لوگ چلے گئے۔ جب تم سب چلے جاؤ گے اپنے جشن میں شرکت کے لیے تو میں تمہارے ان بتوں کے خبر لیتا ہوں۔ بعد ان تولوا مدبرین، وہ جشن پر جاتے ہیں، شہر آبادی جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں، اور اس کی بات ہم کریں گے کہ ابراہیم نے جو فقال انی سقیم، ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، اس روایت کی ہم بحث کریں گے جو جس روایت کے مطابق کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے ہیں معاذ اللہ، اور ایک یہ ہے بیمار ہوں کہا۔ بہرحال وہ پھر حضرت ابراہیم رہ جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، اور ابراہیم نے پہلے بھی کہا تھا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے ان بتوں کے بارے میں کچھ تدبیر سوچتا ہوں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، جب سب چلے گئے تو ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، جزاز ریزہ ریزہ کر دیا، اور ان کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔